ہم اس دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں، عمل کرتے ہیں، کام کو عمل کرتے ہیں، ہر کام اور عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ تو آسان لفظوں میں، تفصیل اس کی کچھ اس طرح ہے کہ ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی برے کام کا انجام برا، اچھے کام کا انجام برائی کا بدلہ برائی کی صورت میں، اچھائی کا بدلہ اچھائی کی صورت میں۔ اور یہ صرف قرآن نہیں کہتا ہے۔ ایک غیر مسلم شخص کہ جس نے اسلام قبول بھی نہ کیا ہو، جو قرآن کو بھی نہ مانتا ہو، حضور کو بھی نہ مانتا ہو، اگر اس کے اندر عقل سلیم ہے تو عقل کی کسوٹی پر بھی اگر اس بات کو پرکھا جائے تو عقل بھی اس چیز سے انکار کرے گی۔ عقل بھی یہ کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس اسلام کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اسلام یا اس کے احکام یا حضور کے طریقے، یہ انسانی مزاج اور عقل کے عین مطابق ہے۔ پھر آج کا مسلمان کیوں کہتا ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھانے کے لیے بھی ہے آیت پڑھ رہا ہوں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بہت سارے کافر شک تو کرتے ہیں، بہت سارے کافر ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، تو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ شک کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے بہت اچھے انداز میں دیا ہے، کہا کہ کسی کے شک کرنے کی وجہ سے قرآن میں شک نہیں آ جاتا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے شک کیا تو قرآن میں شک آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ قرآن میں شک نہیں ہے، جو شک کرے گا اس کی عقل میں شک ہے، اس کی عقل میں شک ہے۔ تو بہرحال میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی کی صورت میں ملتا ہے، برائی کا بدلہ برائی کی صورت میں ملتا ہے، اور یہ دنیا کا مشاہدہ ہے۔ کیسے؟ کسان ہے، زمین پر محنت کرتا ہے، محنت کر کے بیج بوتا ہے، بیج بونے کے بعد اس کو پانی دیتا ہے، پورے سال اس کی حفاظت کرتا ہے، تب جا کر سال کے بعد پیداوار اس کو ملتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی کسان زمین پر صرف محنت کرے، بیج بھی نہ بولے، کچھ نہیں جائے، محنت بھی کرے زمین پر، بیج بھی بوئے، پانی نہ دے، سال بھر حفاظت نہ کرے، پھر بھی پیداوار ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ شرط کیا ہے کہ یہ زمین پر محنت بھی کرے گا، کیکر کانٹے مانٹے اس کو صاف کرے گا، ہموار کرے گا، اس کو کاشت کے قابل بنائے گا، اس کے اندر صلاحیت پیدا کرے گا۔ ایسے ہی ہے نا، محنت نہیں ہوتی زمین میں۔ پھر اس کے بعد بیج بوئے گا، کیا کرے گا؟ بیج بوئے گا۔ بیج بونے کے بعد سال بھر اس کو پانی دے گا، اس کی حفاظت کرے گا، تب جا کر اس کو پیداوار ملے گی۔ مثال سمجھے ہم؟ اب اس مثال کو ذرا کنورٹ کرتے ہیں اپنے دینی ماحول میں۔ کیا مطلب؟ دل کی مثال زمین ہے، دل کی مثال زمین۔ سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ کسان نے کیا کیا؟ زمین پر محنت، تو سب سے پہلے دل پر
کیا محنت کی کسان نے؟ کان کے جاڑیاں کیکر جو اتار چڑھا اس میں نشیب و فراز اس کو ہموار کیا، صاف کیا۔ تو دل کی محنت بھی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو صاف کرو، شرک کو صاف، کفر کو صاف، نفاق کو صاف، مطلب یہ دل پر محنت، اب دل پر محنت ہو گئی۔ دوسری محنت کیا تھی؟ دوسری محنت بیج، اور یہ محنت کیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے الحمدللہ، یہ پہلا کام ہو گیا، دل کی نہیں، غیر اللہ چلا گیا، کفر چلا گیا، شرک چلا گیا، نفاق چلا گیا۔ اب دوسرا کام ہم نے یہاں کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال کا بیج بونا ہے۔ نیک اعمال میں سر فہرست فرائض ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ فرائض ہے، پھر واجبات ہے، پھر سنت ہے، پھر مستحب، نفل، ان کا درجہ ہے۔ تو یہ نیک اعمال کا بیج بونا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر کیا تھا؟ پانی دینا ہے، پانی دینا ہے۔ تو یہاں پر پانی کون سا ملے گا؟ اخلاص کا پانی۔ کس کا پانی؟ اخلاص کا پانی، کہ ہم جو نیک عمل کریں خالص کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے کہ عمل کے اندر بھی اگر دکھلاوا اور ریا آ گیا تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شرک کہا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کیا مطلب؟ نماز اس لیے پڑھوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، حج اس لیے کروں میرے نام کے ساتھ حاجی ہو جائے۔ شیخ العرب والعجم حضرت شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ٹرین میں ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، ٹرین میں ایک دفعہ میں سفر، بھائی میرا بیان نہیں ہوتا ہے، گپ شپ ہوتا ہے، مجھے بیان آتا نہیں ہے، گپ شپ ہی کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ایک شخص تھا میرے ساتھ ٹرین میں، میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کا نام؟ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میرا نام ہے حاجی بہادر خان، نام اس کا ہے بہادر خان، لیکن مثال کیا لگا دیا؟ حاجی۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کا نام؟ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کا نام؟ میں نے کہا کہ نمازی آفتاب۔ کیا؟ اس نے کہا یہ کون سا نام ہے نمازی آفتاب؟ تو میں نے کہا یہ کون سا نام ہے حاجی بہادر؟ تو نے حج کتنی دفعہ کیا ہے؟ بولا ایک دفعہ۔ میں نے کہا ایک دفعہ حج کر کے تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لگاتا ہے، میں تو روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تو میں نے نمازی لگا دیا، تجھے تکلیف کیوں ہے؟ تو یہ آج کل اعمال میں دکھلاوا آ گیا ہے، اور یہ شیطان کا ایک ایسا چھپا وار ہے کہ کوئی اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتا، اتنا خطرناک ہوا۔ شیطان نے کہا تھا نا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں تیرے بندوں کے راستے میں تاپ لگا کر بیٹھوں گا، چوکنا ہو کر بیٹھوں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو اغوا کروں گا، یعنی صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر ڈالوں گا۔ یہ اغوا ہو گیا نا، صحیح راستے سے اغوا ہو گیا۔ اغوا ہونا صرف گمشدہ ہو جانا نہیں ہے، تو یہ صحیح راستے سے گمشدہ شخص یہ بھی اغوا ہو گیا۔ تو بہرحال میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، نیک اعمال بھی اخلاص کا پانی، اور چوتھے نمبر پر تب سال پر اس کی حفاظت۔ تو بھائی جو نیک اعمال کر لیے ہیں ان نیک اعمال کی اب حفاظت بھی کرنی ہے۔ حفاظت یہ شیطان اس کو ضائع کرتا ہے، اس میں ریا لاتا ہے، دکھلاوا لاتا ہے، غیر کے نام پر ہو جاتا ہے،
تو یہ سب کیا ہے؟ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، آخری فصل پیداوار کی صورت میں جب یہ کام ہو جائیں گے تو فصل ملے گی، نتیجہ ملے گا، پھل ملے گا۔ اور دنیا کا میں چڑیا ہونے کا عمل اس طور پر کریں، اس کا پھل کب ملے گا؟ آخرت میں۔ کہاں ملے گا؟ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ یہاں عمل کیا جا سکتا ہے، عمل کا بدلہ نہیں ملے گا۔ ہاں آخرت وہاں بدلہ ملے گا، وہاں عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہاں روتے 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 آنسو کتنے، لیکن پھر بھی ان کی بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی۔ کیوں؟ رونے کی جگہ تو دنیا تھی، دنیا میں روئیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ کرنے پر طاقت اور قدرت نہیں ہوگی، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ سجدہ کرنے کی جگہ کون سی؟ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں عمل کیا جائے گا، بدلہ نہیں ملے گا، اور وہاں بدلہ ملے گا، عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ اس مثال کو ذرا دیکھو، آج ہم ذرا غلط فہمی میں ہیں۔ نماز پڑھو اللہ غفور رحیم، یہ کچھ روزہ رکھو اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ کی مغفرت کو لینا بھی تو ہے نا، اللہ کی بخشش کی طلب بھی تو کرنی ہے نا۔ طلب ہوگی تب بخشش ہوگی، طلب ہوگی تب مغفرت ہوگی۔ یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، مثال کے طور پر یہی کسان سارے کام کر لیتے ہیں، بیج بھی بویا، زمین پر محنت بھی کی، اس کو پانی بھی دیا، اس کی حفاظت کی۔ بیج بویا تھا اس نے گندم کا، بیج بویا تھا کس کا؟ گندم کا۔ سال بھر محنت کرنے کے بعد، پانی دینے کے بعد، حفاظت کرنے کے بعد فصل تیار ہوتی ہے، پیداوار تیار ہوتی ہے، اور یہ خواہش اور امید یہ لگائے بیٹھا ہے کہ اس سال گندم کی قیمت مناسب نہیں ہے، لہذا مجھے چاول کی فصل ملنی چاہیے، تو اس کو فصل چاول کی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ گندم کا بیج بویا تھا، تو جب گندم کا بیج بویا تھا تو بدلے میں اس کو گندم ہی ملے گا، چاول نہیں ملے گا۔ چاول اگر چاہیے تھے تو چاول ہوتا۔ تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی برائی کریں، برائی کا بدلہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کی صورت میں ملتا ہے۔ جب یہاں ممکن نہیں ہے تو وہاں کیسے ممکن ہوگا؟ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، دوسرا اصول یہ یاد رکھیں، اچائی کا بدلہ اچائی کی صورت میں ملتا ہے، برائی کا بدلہ برائی کی صورت میں ملتا ہے۔ اب دنیا کی اس زندگی میں عمل، ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ٹائم نہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سنا، تو ایک شخص تھا، وہ درخت کاٹ رہا تھا، بھارا لے رہا، بھاری نہیں تھی، کاٹ رہا، درخت کاٹ رہا ہے، صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، دیکھا یار یہ تو صبح سے لگا ہوا ہے، یہ شام ہو گئی، مغرب ہو گئی، اور یہ درخت کاٹے جا رہا ہے، درخت کاٹے جا رہا ہے۔ بہرحال وہ گزر گیا وہاں سے۔ اگلے دن پھر وہ جب صبح گزر رہا ہے تو دیکھ رہے یہ شخص پھر ہاری لے کے وہ درخت کاٹ رہا ہے، چلا رہا ہے، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، وہ پھر واپس آیا۔ اس نے پوچھا یار پوچھ تو لوں،
اس نے کہا کہ یار کل سارا دن تو ہاری چلاتا رہا، درخت کو کاٹتا رہا، آج بھی سارا دن گزر گیا، ہاری چلا رہا ہے، درخت کو کاٹے جا رہا ہے، تو یہ ہاری ذرا تیز تو کر لے۔ کیا کر لے؟ اس نے کہا ہاری تیز کرنے کا میرے پاس وقت نہیں، سمجھ میں میرے پاس ہاری تیز کرنے کا وقت، تو آج جو ہمارے پاس وقت نہیں ہے اسی طرح کا وقت نہیں ہے، فضول کاموں میں ہمارے پاس وقت ہے، ذرا ہاری تیز کر لینا پھر درخت کٹے گا، لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو آج ہم جو بہانے بنا رہے ہیں نا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ بھول گئے، کتنی فضولیات میں، لغویات میں، کچہریوں میں، مجلسوں میں، بیٹکوں میں، ہوٹلوں میں، دوستوں میں وقت ہے ہمارے پاس نہیں ہے وقت، تو ایک 10 منٹ نکال کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں یہ نہیں ہے ہمارے پاس وقت، 1 گھنٹہ اللہ کو دینے میں، 5 وقت نماز اگر ہم خشوع خضوع کے ساتھ بھی پڑھنے والے بن جائے اور ہم وقت دینے والے بن جائے، تب بھی جا کر بمشکل میرے محترم بھائی اور دوستوں بزرگوں 24 گھنٹے میں سے گویا کہ 1 گھنٹہ بھی ہم اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ جنت بھی مانگتے ہو، بہت بڑی والی جنت الفردوس مانگنی چاہیے، حدیث میں آئے کہ جب اللہ سے جنت مانگو جنت الفردوس مانگو، بالکل بے شک، لیکن ہمارا رویہ تو نہیں ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آتا ہے وہ کہ ساری رات عبادت کرتے تھے، التجائے کرتے تھے، دعائیں پڑھا کرتے تھے، ذکر تلاوت کیا کرتے تھے، ساری رات عبادت میں جب گزار کر فجر کی نماز کی اذان کا وقت ہو جاتا تھا، فجر کی نماز کا اذان کا وقت جب ہو جایا کرتا تھا، مؤذن اذان کہا کرتا تھا، یہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ اس قابل تو نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت مانگوں، بس اتنی سی گزارش ہے، اتنی سی درخواست ہے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا دیجیے۔ اس قابل تو ہوں، ساری رات عبادت کر کے، استغفار کر کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں اور آخر میں دعا کیا کیے جا رہے ہیں، اے اللہ اس قابل نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت مانگوں، بس اتنی درخواست ہے کہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا دیجیے۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، گناہ اور نافرمانی یہ نحوست ہے، نیک اعمال یہ برکت ہے، نیک اعمال کا اثر برکات کی صورت میں پڑتا ہے، اور اسی طرح برے اعمال کا اثر نحوست کی صورت میں پڑتا ہے۔ اور کتنی نحوست ہوتی ہے، اس کی نحوست زمین آسمان چرند پرند آسمان، حدیث میں آتا ہے نا دیکھا حدیث کہ جب اللہ کا نیک بندہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، قبر کے حوالے ہوتا ہے، قبر اس کا استقبال کرتی ہے، تیرا آنا مبارک، تیرا آنا مبارک۔ زمین میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے تو پسند تھا، اب جب میرے حوالے ہوا ہے تو میرا اچھا سلوک دیکھ لے گی۔ پھر کیا ہو رہا ہے، قبر راحت نگاہ اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کے دروازے کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، وہاں سے جنت کی نعمتیں ہوائیں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب نافرمان اللہ کا باغی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر کیا کہتی ہے، تیرا آنا نامبارک، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے تو ناپسند تھا، آج جب میرے حوالہ ہوا ہے تو میرا سلوک بھی دیکھ لے۔ پھر وہ قبر اس کو بھیجتی ہے، آپس میں ایسے ملاتی ہے جیسے کہ یہ انگلیاں ایک دوسرے میں اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں، پھر سام بچو مچھر کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتے، سونے سے پہلے مچھردانی، سونے سے پہلے وہ پتہ نہیں کیا کیا،
لوشن لگا کے تاکہ مچھر سے، تو بھائی وہاں بھی تو جانا ہے، وہاں کی حفاظت کا بندوبست بھی تو کرنا ہے۔ تو برائی کے برے اثرات زندگی پر بھی پڑتے ہیں، زندگی پر۔ مثال کے طور پر چلے، نمبر 1 علم سے محرومی ہوتی ہے۔ جو انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور گناہوں ہی کی زندگی کو اپنا کر، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ گناہ ہوتا نہیں، گناہ ہوتا ہے، بشری تقاضا ہے، اس لیے کہ گناہوں سے معصوم اور پاک اور جن کی اللہ رب العزت نے گارنٹی، وہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے بس۔ اس کے علاوہ یہ دعویٰ کرنا بھی جھوٹا دعویٰ ہے کہ میں تو گناہ کرتا ہی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس لیے کہ گارنٹی کس کی ہے؟ گناہوں سے پاک کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام بس۔ محفوظ صحابہ کرام بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اس کے علاوہ کون نہیں۔ تو گناہ کا سب سے پہلا اثر زندگی پر وہ یہ پڑتا ہے کہ ایسا شخص علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ عالم کو کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا بھر میں جس کے مقلد مانے جاتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد بھی دنیا بھر میں۔ تو دوران تعلیم انہوں نے اپنے حافظہ اور ذہن کے کمزور ہونے کی شکایت اپنے استاد کو کی، استاد کو کی۔ آج ہم بھی شکایت کرتے ہیں، بھائی ذہن کمزور ہے، جواب ہمیں ملتا ہے بادام کھایا کرو، سر پر زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو، آپ کا ذہن تیز ہوگا، فلاں نسخہ ہے اس کو کھایا کرو، آپ کا ذہن تیز ہوگا۔ نہیں، بادام کو کھایا کرو، نسوار مارے کے پیسے دیں گے، بادام کے پیسے کہاں سے لے؟ تو استاد نے کہا، استاد نے فرمایا کہ اگر ذہن تیز کرنا چاہتے ہو، قوت حافظہ بنانا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑو، اس لیے کہ گناہوں کی زندگی انسان کو علم سے محروم کر دیتی ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے معاشرات ہے کہ دین کے جو بنیادی علم ہے، فرائض کا علم ہے، کہ جس کے بغیر مسلمان تصور شمار ہونا بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کا علم بھی کتنے مسلمانوں کے پاس نہیں۔ جنازہ دیکھ لیں، کفن دفن دیکھ لیں، کتنے مسلمان ہیں جن کو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ کلمے کا ترجمہ بھی آنا چاہیے۔ کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ تو بھائی ہم گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آئیں گے تو ہمیں دین کا علم حاصل ہوگا نا، نمبر 1۔ نمبر 2، زندگی پر گناہوں کا کیا اثر پڑتا ہے؟ رزق کے اندر تنگی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی بھی شکل ہو، بے روزگاری لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، رزق کی تنگی ہے، بے برکتی لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور یہ آج ہمارے مشاہدہ میں مہنگائی لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، رزق کی تنگی ہو گئی ہے نا، شکل مختلف ہے۔ بے رحم قسم کے لوگوں کا مسلط ہو جانا، یہ بھی اس کی شکل ہے۔ ضروریاتی زندگی پر ان کا قابض ہو جانا اور اس کے لیے ذلیل ہو کر در در ٹوکرے کھانا، یہ بھی اس کی شکل ہے۔ آپ ضروریات زندگی کو دیکھ لیں، وہ انسانی بس سے باہر ہو گئے، تو یہ کیا ہے؟ نافرمانی کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق سے کے اندر تنگی پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ ان کی قرآن میں بھی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو میری یاد، میری ذکر
ذکر میرے قرآن سے میرے احکام سے غفلت میں زندگی گزارے گا اس کو دو سزا دوں گا، ایک سزا دنیا کی اور ایک سزا آخرت کی۔ دنیا کی سزا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی روزی تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ ہم کہا کرتے تھے کہ کمانے والا ایک ہوتا تھا، کھانے والے 10 ہوتے تھے، بچ جایا کرتا تھا، کمانے والے 20 ہو گئے، 10 کو پورا نہیں ہو رہا، روزی تنگ ہو گئی، رزق کے اندر بے برکتی آ گئی، زندگی میں بے برکتی آ گئی، وقت میں بے برکتی آ گئی۔ پہلے یہی زمانہ تھا، لوکل بسوں میں ہم سفر کیا کرتے تھے، یہاں سے سوراخوٹ سے گلشن گزید، اسٹیل ٹاؤن سے پتہ نہیں کہاں رانڈی کورنگی آتے تھے، پھر بھی شام میں دن نہیں گزرا، بھی ایک طرف کا ذرا چکر لگا اپنی بائک کے دن بھی وقت کیا، دن پورا ہو گیا، برکت ہی ختم۔ سمجھ رہے ہوں گے نا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے، یہ دنیا کی سزا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، یہ کہے گا کہ ربی اے میرے پروردگار، لِمَ حَشَرْتَنِي، میرے ساتھ یہ کیا حشر کر دیا، اعمیٰ کہ مجھے اندھا کر کے اٹھا لیا، وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھا بالا کرتا تھا، میری تو آنکھیں تھی، میری تو بینائی تھی، میں تو دیکھا کرتا تھا۔ قال كذلك، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کا آسان ترجمہ ہماری زبان میں، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ تو نے کیا کیا، اتت کا آیاتنا، دنیا میں میری آیات، میرے احکام، میرے دلائل، میرے معجزات، یہ سب آیات کے معنی میں آتے ہیں، میرے احکام تمہارے پاس آئے، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج میں رب العالمین نے تجھے بھلا دیا۔ نہیں ہمارے پاس اللہ کو وقت دینے کے لیے، مطلب یہ رحمت متوجہ ہوئی ہوگی، کتنا آسان بنانا ہے ہمارے پاس۔ تو یہ رزق کے اندر تنگی۔ نمبر 3، نافرمانی کی زندگی کا اثر جو زندگی پر پڑتا ہے وہ یہ ہے، نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً یہ تو اسی میں آ گیا، آج کون سی نعمت ہے، ہر نعمت ہم سے بجائے اس کے کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، وہ نعمتیں بھی ہم سے چھینی چلی جا رہی ہیں، ان نعمتوں سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں، نعمتوں کا زوال شروع ہو گیا۔ نافرمانی کی سزا، اور یہ سزا زندگی پر بھی پڑتا ہے، اور اس سزا کا اثر وہ معاشرے پر بھی پڑتا ہے، معاشرے پر بھی پڑتا ہے۔ فرمایا نمبر 4، نافرمانی کی جو زندگی ہوتی ہے اس کا اثر جو زندگی پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بیماریوں پریشانیوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ بیماریوں میں دیکھیں کس قدر بیماریاں عام ہو گئی ہیں۔ پہلے یار بیمار ہوا ہوتا تھا جو 60 سال سے اوپر ہوتا تھا تو بنتا ہے کہ چلو یہ بیمار ہے، پیدا ہونے والا بچہ بیماریاں لے کر پیدا ہو رہا ہے، معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا ہارٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، ذرا سی عمر گزرتی ہے، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ قوتیں کمزور ہو گئی اور بیماریاں، نئی بیماریاں ہم پر مسلط کر دی۔ تو یہ کیا ہے، زندگی پر گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ اور نمبر 5 فرمایا مخلوق میں قابل نفرت، نفرتیں عام ہے یا محبتیں عام ہے؟ دکھلاوے کی محبتیں ہیں، بس کچھ ساری نفرتیں عام ہیں، اور کس قدر نفرتوں کا بازار گرم ہے، ہر طرف
نفرتوں کے سوداگر بیٹھے ہوئے ہیں، محبتوں کو عام کرنے والے، دلوں کو جوڑنے والے، خاندانوں کو جوڑنے والے، میاں بیوی کو جوڑنے والے، بھائی بھائی کو جوڑنے والے، پڑوسی پڑوسی کو جوڑنے والے، نفرت عام ہوگی۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، بھائی بھائی سے نفرت لیے بیٹھا ہے۔ اور بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان چیزوں کا اثر اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ جو آپس کا تعلق ہے، یہ تعلق اللہ کے لیے رہا ہی نہیں ہے، یہ تعلق اللہ کے لیے رہا ہی نہیں ہے۔ بھائی بھائی کا تعلق بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، دوست دوست کا تعلق بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی رشتہ دار کا رشتہ داری والا تعلق بھی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ میرے ہاں اگر شادی ہے، دعوت ہے، پیسے والا دوست ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس کو تمہیں بلاؤں گا، جو غریب رشتہ دار ہے اس کو نہیں بلاؤں گا۔ ایسے ہی میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے لیے تعلق کیا مطلب ہے، اللہ کے لیے دوستی کیا مطلب، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے رشتہ داری، اس کا کیا مطلب؟ حالانکہ رشتہ داری کا اللہ نے قرآن میں واسطہ دیا ہے، بہت بڑی چیز ہے رشتہ داری، اس کو قائم رکھو۔ اللہ نے اس رشتہ داری کا واسطہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ارحام رشتہ داری کو اللہ سے ڈرو، رشتہ داری کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تقوی اختیار کرو۔ ہم جانتے نہیں کہ اللہ کے لیے رشتہ داری، اللہ کے لیے دوستی، ہماری دوستی مفاد کے لیے، ہماری دوستی دنیا کی ضرورت کے حد تک، جس کو آج ہم مطلب پرستی کہتے ہیں، یہی ہوگی۔ برا نہ مانا، برا نہ مانا، یہی تعلق ہمارا چلتے چلاتے مفاد والا تعلق۔ جنازے بھی اب اللہ کے لیے نہیں رہے، جنازے بھی اب مفاد کے لیے ہو گئے، ایسا ہے، جنازے بھی اب اللہ کے لیے نہیں رہے، مفاد کے لیے بن گئے۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، یہ آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ عام معاشرے میں تو مشہور ہے نا، ملا کو باہر کا کیا پتا، چلو آپ باہر والے، آپ کو تو بہت پتا ہوگا، باہر والے کو بہت پتا ہوگا، تو آپ تو ہم سے زیادہ دیکھ رہے ہیں باہر کا ماحول۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ سارا تعلق ہم اللہ کے لیے کریں اور کسی کی پرواہ نہ کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں، اور پھر ہم کہیں چلے ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں۔ نمبر 6، زندگی پر گناہوں کا کیا اثر پڑتا ہے؟ جو آپ کے دست نگر ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، وہ نافرمان ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ بھی ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ اب ماتحت، دست نگر، ملازم بھی ہے، شاگرد بھی ہے، اولاد بھی۔ کوئی شکوے کر رہا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، استاد شکوے کر رہا ہے، شاگرد نافرمان ہے، مالک اور شیخ شکوے کر رہا ہے، ملازم نافرمان ہے۔ تو یہ اس کا اثر پڑا ہے۔ تو بھائی ان چیزوں کو ہم نے جب نظر انداز کر دیا تو اس کا اثر جب ہماری زندگی پر پڑا، ہماری اولاد پر پڑا، پھر ہم روتے پیٹتے، پھر ہمارے پاس علاج کیا رہ جاتا ہے؟ مولوی صاحب تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ بتا دو، اولاد نافرمان ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اولاد نافرمان، بات ہی نہیں مانتے۔ میں ایسے لوگوں کو اکثر جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ اب تعویذ تو کیا، تعویذ تو کیا، پورا مولوی صاحب بھی گلے میں لٹکا دو، کچھ ہونے والا نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب تعویذ سے کیا ہوگا؟ پورا مولوی لٹکا دو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو تربیت کا وقت تھا، ان کو فرما بردار بنانے کا وقت تھا، اس سے ہم غافل رہے،
اور نہ کسی کو تربیت کرنے دی ہم نے، نہ اجازت دی۔ اور آج کا معاشرہ اولاد کی نافرمانی، اولاد کا بگڑنا، ماتحتوں کا بگڑنا، شاگردوں کا بگڑنا، یہ اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، چونکہ ہم جو اس فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ خود والدین تربیت کر رہے ہیں، نہ استاد کو تربیت کرنے دے رہے ہیں۔ خدا نخواستہ یہ اپنے مردان کا ایک واقعہ پڑا ہوگا۔ حفظ کا ایک طالب علم تھا، اس کو استاد نے ایک تھپڑ لگایا۔ کیا کیا؟ ایک تھپڑ لگایا۔ اس طالب علم کا، اس بچے کا والد اور بھائی آیا، اس تھپڑ لگانے والے استاد کو چھریوں سے قتل یعنی شہید کر دیا۔ اس کا وبال آخرت میں تو پڑے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کا وبال تھا۔ ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے، جیسے بات ہے، ہم بھی ایسے ماحول میں بڑے ہوئے ہیں۔ لیاری میں ہم پیدا ہوئے، لیاری میں پڑھے، لیاری میں بڑے، جوانی وہاں گزری، پھر آگے یوسف کوٹ میں آئے، تو وہ آپ نہیں کہہ سکتے وہ لیاری نمبر 1، یہ لیاری نمبر 2 ہے۔ تو اسی ماحول میں ہم بڑے ہوئے، اسی ماحول میں ہم پڑھے، اسی ماحول سے ہم گزرے۔ ہمارا وقت ہمیں یاد ہے کہ جب ہم کسی غلط جگہ جاتے تو اگر پڑوسی بھی ہمیں دیکھتا، کان سے پکڑتا، رکھ کے لگاتا اور سیدھا کان سے پکڑ کے لے جاتا۔ آج پڑوسی یہ کر سکتا ہے؟ آج استاد کو ایسا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی، پڑوسی کو کون اجازت دے؟ اور برا نہ مانا، ہماری مسجد میں ایک بچہ نماز کے وقت میں آنا کہ چلو بچوں کو تمہیں کچھ نہیں بولتا، بڑی عمر کا عقل مند بچہ، یعنی ایک نوجوان انسان، وہ نماز میں نمازیوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑا، دھلائی بڑی کی، لیکن سنائی اور خوب سنائی زمین کی۔ اور پھر اس کا چاچا بھی وہاں موجود تھا، تو اس کے چاچا کو میں نے کہا یار یہ بھتیجا، اس کو سمجھاؤ تو صحیح، اس میں اتنی عقل ناک کوئی چیز نہیں۔ اس چاچا نے مجھے صاف بتایا میرا بیٹا تھوڑی یہ چیز کا بیٹا ہے، اس کے باپ سے بات کرا۔ یعنی ایک ہی گھر کی چار دیواری میں رہنے والے چچا کو اگر بھتیجے پر ان کا اختیار نہیں ہے تو پھر پڑوسی کو بچے پر کیا اختیار دیں گے؟ ہمارے والدین کہا کرتے تھے کہ بھائی میرا یہ بیٹا اگر آپ کو کسی غلط جگہ میں ملے آپ کو اجازت ہے، ایسا تھا۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ اس میں کیا حد ہونی چاہیے، کیا نہیں حد ہونی چاہیے، کیا اختیار ہونا چاہیے، کیا نہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن میں ایک موٹی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ مدرسے کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک بچہ کئی دنوں سے نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس کا والد میرے پاس لایا، اس کو میں نے رات کو الٹا باندھا لٹکایا ہے اور ایسے اس کو مارا ہے، اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ نے ظلم کیا، آپ نے بچے کو اتنا کیوں مارا؟ میں نے اس کو بٹھا دیا کے پاس میں، بٹھا دیا۔ ایک دن نہیں گزرا، دوسرے دن چھٹی کے وقت میں استاد نے تو جاتے جاتے وہ شرارت کر رہا تھا، استاد نے اس کو ایک تھپڑ لگایا، تھپڑ لگایا، بچہ روتا گر گیا۔ جب روتا گر گیا اور ایک گھر والے آستین چڑھا کے آ گئے۔ میں نے کہا خیریت؟ اور اس کو استاد نے تھپڑ لگایا۔ میں نے کہا استاد نے تو تھپڑ لگایا، کل آپ نے جو پرسوں اس کو آپ نے الٹا رکھا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ توڑا ہے، اگر آپ اتنے اختیار بھی نہیں دیتے استاد کو دفع ہو جائے گا، لے جائیں بچے۔ کون سی ترتیب ہے یہ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک الگ کیونکہ ہم تو رہے ہیں واقعات کا مقصد بہت سارے ہوئے۔ اسی طرح ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک استاد اس نے
بچے کو سزا بچہ ڈر گیا، ابو گالیاں دیتا ہوا مسجد کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں نہیں ملا، چھٹی ہو گئی تھی، میری گھر کی طرف بھی جا رہا تھا۔ میں نے کہا خیریت؟ بولا کون ہے وہ استاد؟ میں نے کہا میں ہوں وہ استاد، کیا بات کروں گی؟ بولا اس کو تپڑ مارا ہے، سزا دیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، میں معذرت کرتا ہوں، لیکن آپ کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کو ذرا بات میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا بچہ یہاں اس مدرسے میں کتنے سال سے پڑھ رہا ہے؟ 4 سال سے۔ میں نے کہا 4 سال ہو گئے، اس نے 6 کلمے سیکھے، 40 دعاؤں میں سے 10 دعائیں تو سیکھی ہوگی، 40 حدیثوں میں سے 10 حدیثیں تو سیکھی ہوگی، قاعدہ ختم کیا ہے، ناظرہ اما پارہ ختم کیا ہوگا۔ میں نے کہا ان 4 سالوں میں پہلا کلمہ سیکھنے پر آپ استاد کے پاس آ کر آپ نے استاد کو شاباشی دی، دوسرا کلمہ سیکھا آپ نے استاد کو شاباشی دی، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، قاعدہ ختم کیا، پہلی تختی 16 تختیاں ہیں، ہر تختی کے ختم پر آپ نے استاد کو شاباشی دی، پورا قاعدہ کے ختم پر آپ نے استاد کو شاباشی دی، اما پارہ کے ختم پر یا قرآن جتنے حصہ پڑھا ہر پارے کے ختم پر آپ نے استاد کو شاباشی دی۔ بولا نہیں، میں نے کہا کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے استاد کو ڈانٹو، آپ نے اگر شاباشی دی ہو نا تو پھر آپ کو حق ہے۔ آج ہمارا رویہ ہے کہ نہیں ایسا؟ بس اس طاق میں کہ ہمیں کوئی موقع حق مل جائے، یعنی ہمارا مسجد مدرسہ کے ساتھ یا دین کے ساتھ شرارت والا تعلق ہو گیا، اس پر بھی غلطی پائی جاتا ہے کہ ایک بادشاہ جسے جنگل سے سیر کے لیے گزر رہا ہے، تو پرانے بادشاہ تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے ہوتے تھے، اپنے ساتھ علماء رکھتے تھے، ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ تو نماز کا وقت ہو گیا، ہمارے مسجد کی دیہات کی مسجد میں گئے تو دیکھا مسجد میں ہی گئے، بولا کون ہے؟ بولا میں یہاں کا مؤذن ہوں۔ بولا آپ نے اذان نہیں دی؟ بولا اذان تو دی۔ بولا اذان دی، یہ تو بستی ہے، یہاں آبادی نہیں، کہا آبادی ہے۔ بولا نماز کے لیے کوئی نہیں ہے۔ بولا آپ اذان دوبارہ ہو، کیا کرو؟ بادشاہ نے کیا کہا؟ اذان دوبارہ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اذان تو ایک مرتبہ ہوتی ہے، وہ میں نے دے دی ہے، دوبارہ اذان۔ بولا میں کہہ رہا ہوں دو اذان دوبارہ ہو۔ مؤذن نے دوبارہ اذان دی، جب دوبارہ اذان دی پورا گاؤں آ گیا، نماز کے لیے نہیں، اس شرارت کے لیے کہ دوسری اذان کیوں ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ ہے ہمارا مزاج، ہمارا تعلق مسجد سے نماز والا نہیں، یہ والا تعلق نہیں سمجھ میں آیا۔ آج معاشرے میں نہیں کچھ، جہاں غائب مولوی، مسجد، مدرسہ، تمہارا حق انہوں نے نہیں کہا، جنہوں نے کہا ان کے خلاف درخواست تو کر کے دیکھو، جو تمہارے وسائل پر قبضہ کیے جمائے بیٹھے ان سے بات کر کے تو دیکھو، انہوں نے بیچارہ کیا تم کو جواب دے گا؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنائے بیٹھا ہے، وہ تو نہ گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے، نہ گالی کا جواب گولی سے دیتا ہے، نہ ڈنڈے سے دیتا ہے، نہ جواب اور زبان سے دیتا ہے، وہ اللہ کے لیے درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کو لتاڑنا آسان ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، مزہ آ رہے ہیں۔ کچھ فکر کی باتیں ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے اس معاشرے کو ذرا یہ باتیں سمجھ میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہدایت کی یہ مرکز ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق، کنیکشن کیا ہونا چاہیے؟ بھائی میں بازار جاتا ہوں، بازار سے جب واپس آتا ہوں تو بھائی بازار کے میوے اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے لاتے ہیں، چاہے وہ پاپڑ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاکلیٹ ہو، جو بھی ہو، بازار کے میوے ہیں، اس لیے کہ بھائی جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں سب سے پہلے میرے بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں چیز، کیا کہتے ہیں؟ باہر گئے۔ تو بھائی علماء فرماتے ہیں
کہ جب اللہ کے ان گھروں میں جاؤ، مسجدوں میں جاؤ، تو مسجدوں کے میوے گھر لے جاؤ۔ مسجدوں کے میوے کیا ہے؟ نصیحت کی باتیں۔ مسجدوں کے میوے کیا ہے؟ قرآن کی آیات۔ مسجدوں کے میوے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آج آپ نے جو دین کی بات سنی، جو حدیث سنی، جو قرآن کی آیت سنی، جو ترجمہ سنا، یہ مسجد کے میوے ہیں، یہ کر دے جاؤ۔ ان کو سنا، ان کو مسجد کی بات ہے، تاکہ ہمارے پورے گھرانے کا مسجد سے کنیکشن ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی یہاں پر لائٹ ہے، یہاں پر روشنی ہے، اس لائٹ اور روشنی کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا کنیکشن ٹرانسفارمر سے ہے، اس کا کنیکشن بجلی گھر سے ہے، جہاں بجلی بنتی ہے وہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہے، تو یہاں روشنی کا انتظام ہے، یہاں لائٹ کا انتظام ہے۔ فرمایا اسی طرح جب ہمارے گھروں کا تعلق اور کنیکشن اللہ کے گھر مسجد سے ہوگا تو ہمارے گھر میں ہدایت کی روشنی ہوگی۔ یہ دنیا کی روشنی ہے نا، یہ تو بجلی کا اور ٹرانسفارمر کی روشنی ہے، تو ہدایت کی بھی تو روشنی ہونی چاہیے نا۔ وہاں کنیکشن ہے، ہمارا تعلق ہے، وہ روشنی ہے۔ تو اسی طرح جو ہدایت کی روشنی جہاں ہوتی ہے وہاں ہماری مسجد کا گھر مسجد سے تعلق ہوگا، تو وہاں پر ہدایت کا کنیکشن ہونے کی وجہ سے ہدایت کی روشنی بھی پائی جائے گی۔ کریں گے نا یہ تعلق انشاءاللہ مضبوط تعلق۔ میں تو کہتا ہوں ان علماء کے لیے جیو، ان علماء کے لیے مرو، ان علماء کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ، وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کے بارے میں غالب بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہی علماء کی جھوٹیوں کی چولی بنا کر اللہ تعالیٰ میدان حشر میں مجھے کھڑا کرنا ہے، میدان محشر میں مجھے کھڑا کرنا ہے، اور ان کے ساتھ میرا حشر ہو جائے۔ ان سے آپ محبت کرو گے۔ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہمارے لیے آئیڈیل علماء ہوں، ہمارے لیے ہیرو علماء ہوں، ہمارے لیے لیڈر علماء ہوں، ہمارے رہنما علماء ہوں۔ دین کے کسی بھی شعبے سے ہم وابستہ ہوں، تعلیم کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، یا